نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله العظيم. نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. اگر خاموش رہوں تو تو ہی سب کچھ ہے، اگر خاموش رہوں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. جناب صدر، اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آج کا موضوع ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میلاد کے معنی ہے پیدائش، اور اس پیدائش یا دنیا میں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے خود اللہ نے ذکر کیا ہے. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے ایک کانفرنس کی جس میں کم و بیش 1,24,000 نبیوں کی ارواح سے اپنے حبیب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا ہے، جس کا تذکرہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں کیا گیا ہے کہ جب وہ آئے تو ان پر ضرور ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا. یہ پہلا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منایا گیا. سامعین محترم، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقصود تھا، اسی لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، چاند اور سورج کے چراغ جلائے، ستاروں کی قندیلیں روشن کی، آبشاروں کے نغمے جاری کیے، دریا کو رواں دواں کیا اور کائنات کو اپنی نعمتوں سے آراستہ کر دیا. سامعین محترم، میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے صدقے کسی کو نبوت ملی، کسی کو رسالت ملی، کسی کو ولایت ملی، کسی کو قرآن ملا، کسی کو انجیل ملی، کسی کو زبور عطا ہوئی، کسی کو توریت ملی، اور ہم سب کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ملی، نبی کا کلمہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی. سامعین محترم، میلاد کا ذکر کرنا سنت خدا ہے، اور میلاد کا ذکر سننا سنت انبیاء ہے. اور ہاں مصطفیٰ کی شان و رفعت دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عالم آخرت میں ایک اور عظیم شان کانفرنس کا انعقاد کر رکھا ہے، کیونکہ میلاد کے موقع پر مصطفیٰ کی شان بتائی تھی، لیکن بروز حشر مصطفیٰ کی شان دکھائی جائے گی. یہ ایک ایسا اجتماع ہوگا جہاں اپنے بھی ہوں گے، پرائے بھی ہوں گے، درود پاک پڑھنے والے بھی ہوں گے، گالی دینے والے بھی ہوں گے، صدیق اکبر بھی ہوں گے، صدیقی بھی ہوں گے، ابو جہل اور ابو جہلی بھی ہوں گے، تاکہ جہنمی جہنم میں جاتے جاتے یہ دیکھ لے کہ اس نے کس سے دشمنی کی تھی، اور جنتی جنت میں پہنچتے پہنچتے یہ دیکھ لے کہ اس نے کس سے محبت کی تھی. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.